شفاعت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفہیم المسائل، اور آج کے اس پروگرام میں اس ماہ مبارک کی مناسبت سے اور قربانی کے موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. خاص طور پر قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ کے حوالے سے یوم عرفہ کیا ہے اور اس دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ اب جو دن آگے آ رہے ہیں ان میں تکبیرات تشریق بھی پڑھی جاتی ہیں مساجد میں با جماعت نماز کے بعد. تو تکبیرات تشریق کیا ہیں، کب سے کب تک پڑھی جائیں گی، اور اس کے کیا احکام ہیں شرعی نقطہ نظر سے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے علاوہ گزشتہ پروگرام میں ایک ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے ان دنوں میں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، تو اس پر بھی مزید وضاحت کریں گے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی وہ آیات کے جن کا تعلق قربانی سے ہے، وہ احادیث مبارکہ کے جن کا تعلق قربانی سے ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور خاص طور پر وہ باتیں کہ جن باتوں کو ہم غلط فہمیاں کہہ سکتے ہیں قربانی کے حوالے سے، ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. آپ کی لائیو کالز بھی شامل ہوں گی پروگرام میں، ان میں یقیناً آپ جو سوالات کریں گے خاص طور پر قربانی کے حوالے سے، وہ ہمارے اس پروگرام کے لیے بہت ہی اہم ہوں گے، اور ان کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم ضرور شامل کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے جہاں دیگر احکام کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے قربانی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور اس کا تذکرہ مختلف انداز سے فرمایا. اگر ہم تاریخی حوالے سے بات کریں تو قرآن مجید نے تاریخی اعتبار سے بھی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے. جب یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے بھی قربانیاں پیش کی، تو یہ ایک تاریخی انداز ہے. جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی قابیل نے اور حابیل نے، ان دونوں میں آپس میں جو اختلاف تھا ایک معاملے میں، تو ایک اختلاف کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ ہم ایک قربانی پیش کرتے ہیں. چنانچہ وہ قربانی پیش کی گئی، اور اس میں حابیل نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جانور کا نذرانہ پیش کیا، اور قابیل چونکہ زراعت پیشہ تھا تو اس نے کچھ کھیتی اور وہ جو زراعت میں سے کچھ حصہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو یہ ان دونوں کی طرف سے ایک وہ چیز تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور قربانی کی پیش کی، اور قرآن مجید نے اس کو لفظ قربانی سے اس کا تذکرہ فرمایا اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی. فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک سے قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور ایک سے قبول نہیں ہوئی. یعنی حابیل سے قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. وجہ یہ تھی کہ قابیل کی نیت اچھی نہیں تھی، اور اس کی نیت میں فساد تھا، اخلاص نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کی قربانی رد کر دی گئی. اور حابیل کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ پسند فرمائی بلکہ اس کو قبول بھی فرمایا. بلکہ حابیل نے خود یہ جملہ کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے، پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے. تو یہ جو تقوی کی شرط ہے، یہ بنیاد گویا کہ قرار پائی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں. تو ایک تو یہ حصہ ہے قرآن مجید کا کہ جس میں قربانی کا تذکرہ تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ یہاں تک قرآن مجید نے واضح فرما دیا سورۃ الحج میں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی. اس کے اندر پھر جو مختلف شرائط ہیں، آداب ہیں، وہ یقیناً اس امت مسلمہ کے لیے ایک خصوصی گویا کہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں مقرر فرمائی. جو عام طور پر ہمارے سامنے باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جی فلاں جانور ہونا چاہیے، یہ اس کے اندر شرائط ہونی چاہیے، اور وہ ان خرابیوں سے، خامیوں سے یا عیوب سے پاک ہونا چاہیے، عمر اتنی ہونی چاہیے. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی تاکہ وہ چیز پیش کی جا سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ہے. اور اس طریقے میں اگر غور کریں ان شرائط میں، ان پابندیوں میں، تو اس میں بھی امت پر مہربانی ہے، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہمیں نہ بتایا جاتا تو
ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے کہ ہم وہ جانور منتخب کریں یا ان شرائط کا منتخب کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو. کوشش کرتے رہتے ہم، لیکن ہمیں جب پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ کیا شرائط ہیں، وہ کیا معیار ہے، وہ کیا اسٹینڈرڈ ہے جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے ہم سے، جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے، تو ہم اپنی کوشش میں لگے رہتے لیکن نہ معلوم کامیاب ہو پاتے نہ ہو پاتے. یہ بہت کرم ہوا، پروردگار عالم نے ساری باتیں بیان فرما دی، یہ بتا دیا کہ کون سا جانور مطلوب ہے قربانی میں. ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہمیں متعین طور پر پتہ چل گیا کہ یہ چند جانور ہیں جو قربانی میں چل سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بتا دیا گیا کہ ان کی عمر کیا ہونی چاہیے. اگر ہمیں یہ بات نہ بتائی گئی ہوتی تو اور پھر ہمیں نہ معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس معاملے میں زیادہ راضی ہے. گو کہ شریعت کا حکم ظاہر پہ ہی لگتا ہے اور اس وقت بھی شریعت کا حکم ظاہر پہ ہی لاگو ہوتا، لیکن ہمیں بہرحال وہ یقینی طور پہ وہ بات نہ پتہ ہوتی کہ پروردگار کے نزدیک سب سے محبوب ترین اس کا طریقہ کیا ہے. سو اللہ نے ہر چیز اس میں سے کلیئر کر دی، واضح کر دی، اور ہمارے لیے بہت آسانی اس کے اندر فرما دی. کالر کو شامل کرتے ہیں، انڈیا سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں انڈیا سے بدنگ شہر ہے وہاں سے بول رہا ہوں، مقتدر انصار. جی فرمائیے مقتدر صاحب. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 97 میں میں نے حج کیا تھا. جی جی. جب بنا میں آگ لگی تھی اس ٹائم کی بات بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تب اس ٹائم میں گرمی بہت پڑ رہی تھی، اور جب جس دن قربانی کے پیسے جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ بول دیا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد بال کٹا لینا. اچھا. تو بال جب ٹائم ہو گیا تو میں نے بال کٹانے گیا تو بال گرمی کی وجہ سے میرے سر میں چھالے پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے بال کاٹے تو وہ بال کاٹنے کے ٹائم میں اس میں خون نکل آیا. جی. تو مجھ پر دم واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا دوسرا سوال ایک یہ اور ہے، ابھی 2 سال پہلے ہم لوگ اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے. ٹھیک ہے. کسی نے یہ کہا کہ عمرے میں جب احرام باندھنے تھے تو بیوی کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے. اچھا ہماری بیوی اس کنڈیشن میں نہیں تھی، جیسے ابھی ان کے چوٹ ووٹ لگ گئی تھی تو اس وجہ سے انہیں پکڑ کر ہی اتارنا پڑتا ہے، نہیں تو گر جاتی ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو احرام میں میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، وجہ یہ تھی. جی جی. تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ مجھ پہ دم واجب ہوتا ہے یا نہیں. اچھا یہ جو آپ نے 97 کی بات بیان فرمائی ہے تو دم واجب ہونے کے حوالے سے، تو اس وقت سے اب تک آپ نے یہ مسئلہ کسی سے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ نہیں پوچھا، میں نہیں پوچھا. کیوں آپ نے ایسا کیا؟ 97 سے اب تک آپ نے یہ مسئلہ معلوم کیوں نہیں کیا؟ نہیں اس ٹائم سے ہم کافی ابھی 3-4 سال سے ہی ہم لوگ یہ اپنا آپ کا کیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ارے یعنی کہ آپ کو مطلب ہے کہ اس حوالے سے توجہ جو زیادہ ہوئی ہے وہ کیو ٹی وی کے پروگراموں کی وجہ سے ہوئی ہے. ماشاء اللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سلیمان انیس بات کر رہا ہوں کاڑا سے. جی فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگوں سے ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ جو بد مذہب حضرات ہیں ان کے ساتھ ہم قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے، مطلب جو ہمارے مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہوتا ہے. بہت شکریہ، انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. ناظرین گفتگو ہو رہی تھی قربانی کے تعلق سے، اور قرآن مجید نے تاریخی انداز میں اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے علاوہ وہ حصہ قرآن مجید کی آیات کا کہ جن میں فضائل کی اگر ہم بات کریں یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی قربانی کی جو شرعی حیثیت ہے اس کی بات کریں تو قرآن مجید نے اس کو بھی واضح طور پر بیان فرما دیا. جیسے کہ سورۃ الکوثر کی آیت ہے فصل لربک وانحر، تو اس میں حکم دیا گیا، اور جب حکم مطلقاً دیا جائے تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کو واجب کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اس لیے قربانی کا گویا کہ واجب ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں بیان فرما دیا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کے یہ مشہور جو کلمات ہیں جہاں یہ قرآن نے بیان فرمائے تو اس کے اندر قربانی کا مقصد بتایا ہے کہ ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی
ومحیایا ومماتی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مقصد بیان کر دیا، گویا قربانی کی تاریخ کی طرف بھی قرآن مجید نے اشارہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی قربانی کا تذکرہ فرما کر، یا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہہ کر ساری امتوں کی قربانی کی طرف اشارہ فرمایا، اور کہیں حکم دے کر قربانی کو لازمی قرار دیا، کہیں للہ رب العالمین کہہ کر قربانی کا مقصد بیان فرمایا۔ تو قرآن مجید نے اس کو گویا بہت اہمیت دی ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ مختلف آیات میں مختلف انداز سے مختلف زاویوں اور اسالیب کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر احادیث مبارکہ کی طرف غور کریں تو احادیث مبارکہ کا تو ایک طویل سلسلہ ہے، اور اسی وجہ سے جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں باقاعدہ عنوان ہوتا ہے کتاب الاضحیہ یا کتاب الاضاحی، یعنی قربانی کا بیان۔ اس کے تحت پھر تفصیل کے ساتھ احادیث روایت کی جاتی ہیں مختلف حوالوں سے، چاہے اس میں جانوروں کے عیوب کا معاملہ ہو، چاہے وہ جانوروں کی عمر کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے محدثین اس کے لیے احادیث کو روایت کرتے ہیں۔ کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ جو بندہ قربانی کر رہا ہے جی، تو وہ اپنا صدقہ اتار سکتا ہے، مطلب گوشت اتار سکتا ہے وہ اپنے پر سے؟ جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے اسی قربانی کے گوشت سے؟ نہیں، قربانی سے الگ، مطلب قربانی سے ہم مثال کے طور پر ہم قربانی کر رہے ہیں، اب یہ قربانی تو ہم پہلے دن کریں گے، لیکن ابھی جیسے آج کل میں ہم صدقہ گوشت کا اتار کے کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال تو نہیں؟ جی نہیں، بہت شکریہ۔ ٹھیک، تو ایک اور کال۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ احادیث مبارکہ بھی ناظرین مختلف ہیں اس بارے میں۔ ایک مشہور و معروف روایت ابو داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی روایت ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یعنی کہ قربانی والے دن بنی آدم کا کوئی عمل، یعنی واجب اور فرض اعمال کے بعد جو بھی ضروری روزمرہ کے روٹین کے اعمال ہیں ان کے بعد بنی آدم کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دن قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی کہ قربانی والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے بنیادی روزمرہ کے اعمال اور فرائض کے بعد وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو یہ روایت مبارکہ خاص طور پر اس حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس روایت میں، اس حدیث پاک میں قربانی کی جو ترجیح ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ جو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے، قربانی کے بجائے پیسے خرچ کر دیے جائیں، وہ جو پیسے آپ اتنے جانوروں میں لگائیں گے وہ صدقہ دے دیں، غریبوں پر خرچ کر، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں، ان احادیث مبارکہ میں غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور وہ اپنی امت سے کیا چاہتے ہیں۔ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں لاہور سے شادیہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا کوشچن ہے کہ ویسے تو یہ ساری راتیں ہیں اور سارے دن بہت عبادت والے ہیں، لیکن اس میں ایک مخصوص رات ہے جو شاید 9 اور 10 کی ہے، تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ عبادت کی رات کیا یہاں کے مطابق 9 اور 10 کی رات ہے یا سعودیہ کے مطابق؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ آپ پلیز مجھے آن لائن جواب دے دیں گے؟ جی جی انشاءاللہ آن لائن ہی ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ تو یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہے، قربانی والے دن، تو اس میں یہ گویا کہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ قربانی کی جائے، اور اس کا آلٹرنیٹ اگر ہم اپنی طرف سے تلاش کریں گے کہ جی متبادل کے طور پہ میں یہ کر دوں، پیسے دے دوں، متبادل کے طور پہ میں اس طرح کر لوں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے اور اس آدمی نے قربانی کرنی تھی نہیں کر سکا، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اتنے پیسے جو اس ایک بکرے کی قیمت کے برابر ہیں اس کو یا اس ایک بکرے کو ہی وہ خیرات کر دے، صدقہ کر دے، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر وہ خود اس کو نہیں کھا سکے گا، پھر غربا کو ہی دینا پڑے گا، ان پر اس کو خرچ کرنا ہوگا، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن نارملی جب قربانی کے دن ہے، قربانی کا جانور بھی اویلیبل ہے یا آپ پر یہ کہ قربانی واجب ہے، تو پھر اس کا آپ کوئی اور نعم البدل یا آلٹرنیٹ تلاش نہ کریں، اور یہ اس طرح کی باتیں کہ جی صدقہ کر لیں
لیں، یہ کر لیں، اپنی جگہ ہے، صدقے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ جو قربانی کر رہا ہے وہ اگر صدقہ بھی کرتا ہے اس نیت سے کہ میری قربانی اللہ کے نزدیک مزید قبول ہو جائے، کوئی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ گویا اس صدقے کے تو فعل معاف کر دے، یہ ایک الگ بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے، لیکن اس کو ہم متبادل نہیں کہہ سکتے، یہ قربانی کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کا رد نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے کیسے رد کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ نے برقرار رکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو برقرار رکھا۔ مدینہ منورہ میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میری جگہ پر بھی قربانی کرتے رہنا، تو حضرت علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ مزید انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک وقفے کے بعد۔ حبیب الذی ترجا شفاعتہ والفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے پر جانے سے پہلے ناظرین بات ہو رہی تھی اس حدیث شریف کے بارے میں کہ جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں قربانی کے عمل کو ترجیح دی گئی ہے اور سب سے زیادہ اس عمل کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعودی عرب سے پروین بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے سوال یہاں کارڈ بھی کروایا، لیکن میں آپ سے میں پچھلے 5 سال سے سعودی عرب میں رہ رہی ہوں جی اور میں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے۔ اچھا۔ اور کیونکہ ہم لوگ ادھر ابہا والی سائڈ پہ ہیں، جزان کی طرف بہت دور پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو 2 بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں بیمار ہو گئی اور میں حج کے ٹائم میں بیمار ہو گئی، آپریشن ہو گیا میرے ساتھ، کچھ ایسا ہو گیا جی تو میں نہیں کر سکی۔ پچھلے سال پورا ارادہ کیا اور پچھلے سال میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور مجھے پاکستان جانا پڑا۔ ٹھیک ہے۔ اس سال پورا ارادہ کیا کہ ہم لوگ پھر حج کریں گے، لیکن اس سال انہوں نے یہ جو آپ کو بتائیے جو قانون کا وہ ہوا ہے ٹھیک ہے، کہ چلیں بتا دیں انشاءاللہ اس بارے میں۔ لیگل جانا چاہتے تھے، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جی 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 کہ اسی پیسے سے ہم لوگ، میری والدہ بیمار ہیں، ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اسی پیسے سے ہم لوگ اپنی ماں کو اور باپ کو عمرہ کروا دیتے ہیں، کہ یہ ہمارا عمل صحیح ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نے ابھی سوال کیا تھا، میں نمرہ بول رہی لاہور سے۔ جی 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 میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے پچھلے سال زکوٰۃ دی تھی، جی اس کے بعد ہماری دکان پہ چوری ہو گئی، ہمارے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، اچھا تو جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کی چوری نہیں ہوتی؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی چوری نہیں ہوتی، اللہ میں کہتے ہیں۔ اچھا تو یہ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ناظرین اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی پسندیدگی کا بیان فرمایا اور اس کے پھر آگے فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ قیامت کے دن اپنے بالوں، اپنے کھروں اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گے، تو ان کو تم خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کو کرو، اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ وہ جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا، 3 چیزوں کا، کہ جن کو عام طور پہ ہم اہمیت نہیں دیتے، مثلا سینگ ہے، بال ہیں اور کھر ہے، یعنی پاؤں کا جو اس کا نچلا حصہ ہے کھر، تو ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں اشارہ یہ دیا ہے کہ جن چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی کس قدر اہمیت ہے، اور اس سے قربانی کے جانور کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اجاگر کیا گیا۔ حالانکہ بظاہر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یوں فرمایا جاتا کہ یہ جانور اپنے گوشت کے ساتھ آئے گا، اب وہ گوشت کے جس کی ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی بات ہو سکتی تھی کہ یوں فرما دیا جاتا، لیکن فرمایا کہ یہ اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ، جن چیزوں کو ہم پھینک دیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، فرمایا جانور ان چیزوں کے ساتھ آئے گا۔ تو جو چیزیں اس کی پھینک دی جاتی ہیں، اہمیت نہیں ہوتی، ان کا اس قدر مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جانور اور ان کی یہ قربانی اور اس قربانی کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے اور کس قدر پسندیدہ ہے۔ اس لیے پھر آخر میں فرما دیا کہ فطیبوا بہا نفسا، اس قربانی کے عمل کو تم خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ تو ایک تو ناظرین جیسے قرآن مجید کی ہم نے آیت پیش کی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو متقین سے قبول فرماتا ہے۔ تو ایک تو تقوی ضروری ہے، یعنی نیت کا صحیح ہونا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص
قربانی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ گوشت حاصل ہو جائے، تو بنیادی مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہونا چاہیے کہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ پر یہ شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں. یہ نیت بنیادی ہونی چاہیے تاکہ وہ قربانی ہماری صحیح طریقے سے ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کو پہنچ سکے. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ انڈیا سے محمد علیم الدین قادری بات کر رہا ہوں. میں جی فرمائیے. محمد علیم الدین قادری بات کر رہا ہوں. جی جی ارشاد فرمائیے. قربانی کا گوشت جو ہے وہ کافروں کو، قربانی کا گوشت ٹھیک ہے، ہندو کافروں کو جو پڑوس میں ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. تو اس لیے فرمایا کہ فطیبو بہا نفسن. تو ایک تو تقوی ضروری ہے، نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. قربانی کو قربانی کے لیے کیا جائے، گوشت حاصل کرنا یہ نیت اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا فطیبو بہا نفسن، خوش دلی سے. تو خوش دلی بہت زیادہ اس میں ضروری ہے. جبر اپنے آپ پر محسوس کرنا اور یہ کہ مجھ پر یہ واجب کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے، اس کو بوجھ خدا نخواستہ سمجھنا، تو یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہوگا. اور ایک ایسا عمل کہ جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے ہم اسی کے ذریعے سے اللہ سے مزید دور ہو جائیں. یہ قربانی کے بنیادی مقصد کے خلاف ہو جائے گا. کالرز نے جو سوالات ابھی تک کیے ہیں ان کے جوابات شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید کالز کو بھی شامل کریں گے، پھر اپنے موضوع کی طرف بھی انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. ایک سوال کیا تھا ہمارے ایک بھائی نے، مقتدر صاحب نے بدایوں سے، کہ حج میں اگر بال کٹوائے جا رہے ہوں، جب حلق یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ خون نکل آیا، یعنی کہ اس بال کو کٹوانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو زخم وغیرہ تھا تو خون نکل آیا، تو اس سے کوئی دم وغیرہ تو لازم نہیں آئے گا. تو وہ دم اس میں کوئی لازم نہیں آئے گا. یہ ایک ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حلق جب کروا لیا ہے آپ نے، تو اس سے تو وہ بنیادی جو کام ہیں حج کے یا احرام کی جو پابندیاں ہیں وہی ختم ہو گئی ہیں. تو اس صورت میں اس پر یعنی اس حاجی پر جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اور ان کے ساتھ یہ معاملہ 1997 میں پیش آیا تھا. بہرحال یہ اطمینان رکھیں، ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ حالت احرام میں اپنی زوجہ کا ہاتھ تھام لینا یہ کیسا ہے، اور یقیناً اس کی عام طور پہ وہاں ضرورت رہتی بھی ہے. ایک تو بعض اوقات کمزوری یا بیماری کی وجہ سے، اور ایک اس لیے کہ کوئی بچھڑ نہ جائے ایک دوسرے سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شوہر اپنی زوجہ کا ہاتھ تھام کر حالت احرام میں اپنے حج کو ادا کر سکتا ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں روزہ آبی شباب بات کر رہی ہوں فرام چٹاوتنی. جی میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ میں نے نا تقریباً جس دن پہلے بکری لی تھی، اب اسے حمل تھا تو وہ حمل ساکت ہو گیا ہے، تو کیا وہ بکری قربانی کے لیے لگ جائے گی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یا جس کا حمل ضائع ہوا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جواد بات کر رہا ہوں سر دمام سے. جی جواد صاحب فرمائیے. سر آپ سے دم کے بارے میں ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے بالکل بولیں. سر 2 دن پہلے ہم لوگ دمام سے روانہ ہوئے تھے حج کے لیے. جی جی. ہم لوگ میقات میں پہنچے، ٹائٹ میں میقات پہ احرام باندھ لیے، نیت کر لی. جی جی. اس کے بعد سر ہمیں پولیس نے وہاں سے روک دیا جانے کے لیے حج پر. اچھا. تو ہم لوگ واپس آ گئے، احرام کھول دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تو ایک تو ناظرین یہ بدایوں سے جو کال آئی تھی اس کا ہم نے جواب بیان کر دیا ہے، لہٰذا اس معاملے میں بھی وہ اطمینان رکھیں. اور جنہوں نے ان کو یہ غلط بتایا کہ ہاتھ نہیں تھام سکتے یعنی شوہر بیوی کا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اجنبی اگر کوئی عورت ہو، اجنبی ہے، تو اس کا تو ہاتھ تھامنا یا اس کے ساتھ ٹچ ہونا چاہے حج کے علاوہ ہو یا حج میں وہ منع ہے. لیکن جب ایک شوہر کے ساتھ عورت کا رشتہ ہے تو اس میں محض صرف ہاتھ تھامنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور ایک سوال کیا ہے بہن نے کراچی سے کہ قربانی کرنے والا شخص اپنا صدقہ اتروا سکتا ہے یا نہیں، یعنی گوشت سے یا کسی بھی طریقے سے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال کیا ہے بہن نے لاہور سے کہ عبادت کی جو اہم راتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ 9 ذی الحجہ کی ہو یا 10 ذی الحجہ کی ہو یا اس کے علاوہ اور بھی راتیں آتی ہیں، شب قدر وغیرہ، تو یہ خاص کر انہوں نے حج کے حوالے سے پوچھا تھا، تو یوم عرفہ ہے جیسے، تو اس کی جو بڑی رات ہے تو وہ وہاں کے حساب سے ہوگی، یعنی سعودی عربیہ کے حساب سے یا ہمارے اعتبار سے، تو جو جہاں شخص مقیم ہو، جس جگہ رہتا ہو، وہیں کے اعتبار سے وہ کوئی بھی رات جس کو اہم قرار دیا جائے گا وہ اس شخص کے اپنے اس جگہ کے اعتبار سے اس کا حکم لاگو ہوگا۔ اب مثال کے طور پر شب قدر ہے تو جو شخص جہاں رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے وہ شب قدر منائے گا، پھر کسی دوسرے ملک کے رہنے والے ان کے ہاں اگر شب قدر آگے ہے یا اس سے پہلے ایک دن پہلے ہے تو وہ اپنے اعتبار سے، اسی طرح سے جتنے بھی ایام، جتنی بھی دن اور راتیں آتی ہیں وہ ہر جگہ کے اپنے اعتبار سے، چاہے وہ حج کے دنوں کی وہ راتیں آئیں یعنی ان کا تعلق حج سے بنتا ہو یا قربانی سے تعلق بنتا ہو، ہر ملک کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کل جو دن آ رہا ہے پیر کا دن، وہ وہاں کے اعتبار سے یوم عرفہ ہے اور یوم حج بھی ہے، اور اسی اعتبار سے پورا جو ایک پروگرام ہے وہ پیش کیا جائے گا عرفہ کے اعتبار سے۔ لیکن ہمارے لیے جو یوم عرفہ ہوگا اہل پاکستان کے لیے تو وہ اس سے اگلا دن، یعنی کہ منگل کا دن جس کو یوم عرفہ، یعنی جو روزے کی فضیلت ہے وہ خاص طور پہ منگل کے دن کے اعتبار سے ہوگی۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جی وہی میں شمشاد بیگم بول رہی ہوں جو بات کری تھی۔ جی فرمائیے۔ اچھا جی، ایک تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب آج سے 9 سال پہلے فوت ہوئے تھے، ان کے کچھ پیسے ہیں تقریباً 25-30 ہزار روپے، جی تو وہ ان کے ہم قربانی دے دیں یا کہیں مسجد میں دے دیں؟ ایک یہ پوچھنا تھا کہ میری والدہ کے بھی کچھ پیسے ہیں، وہ اب بہت بیمار ہیں، جی تو اپنی قربانی اگر نہ کر سکوں تو وہ والدہ کے پیسوں کی قربانی دے دوں۔ چلیں۔ تیسری یہ بات ہے کہ میں نے 9ویں اور 10ویں کا روزے کے بارے میں مجھے بتائیں کہ عبادت میں کیا ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک سوال کیا ہے پروین نے سعودی عربیہ سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 5 سال سے وہ وہیں پر ہیں سعودی عربیہ میں اور انہوں نے حج نہیں کیا ہے، تو اگر تو ان کے اوپر وہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، کیونکہ عورت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جو محرم اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور ایک تو یہ کہ اس کا کم از کم، اب یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کس جگہ پر مقیم ہے، کہ وہاں سے لے کر جو مقام حج ہے وہاں تک جو مسافت سفر ہے، یعنی تقریباً کم از کم 92 کلومیٹر یہ جو مسافت ہے وہ بن رہی ہو، تو ایسی صورت میں عورت کا جو ہے ظاہر ہے کہ اگر اتنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ بن رہی ہے تو عورت کا تنہا جانا جائز نہیں ہوگا، پھر اس کے ساتھ ایک محرم ہوگا، پھر محرم کا خرچہ بھی عورت کے ذمے ہے، تو یہ تمام باتوں کا اس میں واضح ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم مطلب ایک مجموعی جو جواب ہے وہ یہ کہ اگر ان تمام شرائط کی روشنی میں اگر آپ پر حج فرض ہو رہا تھا اور آپ نے پھر بھی ابھی تک ادا نہیں کیا، تو اصل سوال یہ تھا بہن کا کہ ان پیسوں سے اب ہم اپنے والدین کو عمرہ کروا دیں یا نہیں۔ تو دیکھیں، اگر حج فرض ہو رہا ہے تو آپ کو بہرحال اس کو ادا تو کرنا ہوگا۔ اس سال آپ کو موقع نہیں ملا تو آئندہ سال ہے، آئندہ سال یا اس سے آئندہ سال، جس قدر اس کو جلد ہو سکے آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ پیسے جو آپ کے پاس ہیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو حج میں ہی لگائیں، آپ اپنے والدین کو عمرہ کروانا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کسی اور کام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس بہرحال آپ کے ذمے میں جو اگر حج آ چکا ہے فرض ہونے کے اعتبار سے، تو آپ نے آئندہ سال یا جب بھی بہرحال موقع ملے تو اس کو جلد از جلد جتنا جلد ہو سکے ادا کرنا ہوگا، لیکن وقتی طور پر اس پیسے کو آپ والدین کے عمرہ کروانے میں یا کسی اور ضروری کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ احساس ہو یا خطرہ ہو کہ آئندہ جب میں اس حج کو ادا کروں گا جو مجھ پر واجب ہو چکا اور میں ابھی تک نہیں کر پایا ہوں، اس وقت پھر میرے پاس خرچہ نہیں ہوگا، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تو پھر اس کو یہ بچا کر رکھنا ضروری ہے تاکہ بوقت ضرورت یہ اس کو اہم ترین فریضے کے ادائیگی میں کام آ سکے۔ اور ایک بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ جانور جو قربانی کا تھا وہ حمل سے تھا اور اس کا حمل وہ ساقط ہو گیا، پیٹ میں بچہ تھا اور وہ ساقط ہو گیا، تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ
چوری ہو گئی ہے ان کے پاس سے کوئی چیز، اور جبکہ انہوں نے زکوٰۃ بھی دی یا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا سوال یہ تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے یہاں تو چوری نہیں ہوتی ہے، تو آیا ایسا ہے یا نہیں؟ ایک پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں ملک خبرجات بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں نے غلطی سے اپنے ایک سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ پیسے رکھ لیے تھے، تو ان پہ پرافٹ لگ چکا ہے، جو مطلب آخری مہینے میں پتہ چلا تھا کہ پرافٹ اس پہ لگ چکا ہے، تو ان سے میں نے 3-4 جگہوں سے لال مسجد سے مسئلہ پوچھا اور 1-2 چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ سوال کا جواب دیں گے۔ اور یہاں پر ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، دوبارہ حاضر ہو کر انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ حبیب اللہ زی ترجا، مینا میں ٹھہرانا ویسے چاہیے، لیکن مینا کا جو حد ہے اس کو اتنا بڑھایا گیا ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے فرمائیے گا۔ دوسرا یہ سوال بھی پوچھنا تھا کہ یہاں پہ ایک چیز مشہور ہے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے کہ ان کے بال کٹے ہوئے اگر ہوں، کاٹ دیے جائیں موسٹلی، تو یہ بھی معیوب ہوتے ہیں، عیبدار شامل کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ام مبشر بات کر رہی ہوں، یو اے شارجہ سے۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل، سوال کیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے ابھی ایک پوچھا تھا کسی خاتون نے کہ جس ملک میں بندہ ہوتا ہے اسی حساب سے عبادت کرتا ہے، جیسے راتیں ہیں یا عرفہ کا دن، تو اسی طرح سے میں چاہتی مجھے یہ وضاحت چاہیے کہ جیسے ہم لوگ دوسرے ملک میں باہر رہتے ہیں، ہماری پرسوں عید ہے پاکستان، اس کے اگلے دن ہم کہتے ہیں ہماری قربانی کر دیجیے، یا اس کے جو 2 دن بعد بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے ذرا وضاحت چاہیے تھی کہ پاکستان میں تو بعد میں ہوتی ہے، ہماری پہلے دن ہوتی ہے، ضرور بتا دیں، 3 دن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی یہاں چوری نہیں ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی روایت آئی ہے، کیونکہ دیکھیں زکوٰۃ آپ نے ظاہر دی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی ہے، اور اصل میں تو اس پر رضا مندی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے قبول ہونے کی برکت سے اجر و ثواب کا اعلان کیا گیا ہے، تو اور اس کے علاوہ یقیناً اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتا ہے اس بندے کی، اس کی جان و مال کی بھی، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے رہتے ہیں۔ صدقے کے بارے میں فرمائے کہ بلائیں اس آدمی پر نہیں آتی ہیں، آزمائشیں، تو ان تمام روایتوں کے اندر جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ کون کون سی بلائیں ٹل گئیں جو آئی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آ رہی ہیں تو یہ ایک تقدیر کا معاملہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گویا کہ اس بلا اور اس آزمائش کو بھی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ اس آدمی پر کوئی بلا یا آزمائش نہیں آتی ہے، تو کوئی ایسی بڑی آزمائش کہ جس کو آدمی برداشت بھی نہ کر سکے، تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ جو ہم نے زکوٰۃ دی تھی، جو ہم نے صدقہ دیا تھا، اس سے کون کون سی بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹال دی ہیں، کیونکہ ساری کی ساری آزمائشیں ٹل جائیں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بعض آزمائشیں اس آدمی پر آ جائیں اور اس میں بھی یقیناً حکمت ہوتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک سوال کیا تھا کہ بمبئی سے ایک بھائی نے کہ قربانی کا گوشت نان مسلم کو دے سکتے ہیں، نہیں تو اس کی علماء نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، البتہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہو، گستاخیاں کرتا ہو اسلام کے خلاف اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی تعلق یا محبت و الفت رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ لیکن عام نارملی جو نان مسلمز ہیں تو ان کے لیے قربانی کا گوشت دینے کی علماء نے، فقہا نے اجازت دی ہے۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا تھا دمام سے کہ وہ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اور احرام بھی باندھ لیا تھا حج کی نیت سے، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے واپس کر دیا گیا ہے، چیک پوسٹ سے پولیس وغیرہ نے یا کسی بھی وجہ سے ان کو واپس کر دیا گیا اور انہوں نے یہاں پر آ کر پھر احرام کھول لیا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ احصار کہلاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، یعنی کہ کسی کو حج یا عمرے سے روک دیا جائے جبکہ وہ نیت کر چکا ہو، یعنی نیت کر کے احرام باندھ چکا ہو۔
تو احصار کے ساتھ جس کا معاملہ پیش آ جائے جس آدمی کے لیے، تو ایسی صورت میں دم دینے کا حکم ہے کہ وہ اپنے لیے اس قربانی کو وہاں پہ حدود حرم کی طرف روانہ کر دے یا کسی کو اپنی جانب سے نمائندہ اور وکیل بنا دے. تو جب وہ کوئی شخص ان کی طرف سے وہاں پہ قربانی کر لے گا تو اس صورت میں پھر یہ شخص اپنے اس احرام کی پابندیوں سے فارغ اور آزاد ہو جائے گا. تو یہ ایک بنیادی طور پہ ان کو ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے. اور محض یہ سمجھ لینا کہ ہم اس سے فارغ ہو گئے احرام سے، یا چادریں اتار لینے سے سمجھنا کہ ہم نے احرام کھول لیا، احرام سے فارغ ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ اصل چیز احرام کا مطلب ہوتا ہے دل میں جو نیت ہے آپ کے، اس نیت کی وجہ سے آپ حج کی پابندیوں میں آ چکے. اب وہ چونکہ آپ پر ایک مجبوری آ گئی کہ آپ کو روک دیا گیا، وہاں سے واپس کر دیا گیا ہے، تو قرآن مجید نے فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرمایا کہ پس جسے روک دیا جائے تو اسے جو بھی جانور میسر آ جائے، یعنی قربانی ہدی کا جانور، قربانی کا جانور، تو اس کے ذریعے سے پھر وہ اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں سے آزاد کروا لے. اور ایک بہن نے سوال کیا کہ مرحوم کی یعنی کہ کسی کا انتقال ہوا، ان کی کچھ رقم ہے، تو ہم اس رقم کا کیا کریں، قربانی کریں اس سے یا مسجد میں دے دیں؟ تو دیکھیں، جب مرحوم کی وہ رقم ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ حصہ شرعی حصوں کے مطابق اس کی تقسیم ہونی چاہیے ورثاء میں. ہاں اگر سب کے سب بالغ ورثاء ہیں اور سب نے مل کر بالاتفاق اس کو تقسیم کرنے سے اور اپنا حصہ لینے سے منع کر دیا، تو اب وہ سب کے سب مل کر اس کو کسی بھی ایسی شرعی مد میں خرچ کر سکتے ہیں، چاہے وہ قربانی ہے مرحوم کی طرف سے، چاہے وہ کوئی مسجد میں اس کا خرچ کرنا ہے، غرباء پر خرچ کرنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر اس ایسی رقم جو کسی بھی انتقال کرنے والے کی طرف سے بچی ہے، یعنی کہ اس کی ملکیت میں تھی، وہ اس نے پیچھے چھوڑ دی رقم، تو وہ وراثت ہے اور وہ ورثاء کے اندر اس کو شرعاً تقسیم کیا جائے گا. اور اسی طرح ایک انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ والدہ بہت بیمار ہیں اور ان کے کچھ پیسے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو اس سے وہ قربانی کریں یا نہیں کریں. تو اگر یہ وہ پیسے جب والدہ کی ملکیت ہیں اور وہ اگر نصاب کے برابر ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو خود اس والدہ پر جو مریض ہیں ان پر قربانی اگر بن رہی ہے، تو ایسی صورت میں نصاب کے تک پہنچنے کی صورت میں ان کی طرف سے آپ نائب بن کر قربانی کریں، ان کا وہ واجب جو ان پہ بن رہا ہے وہ ادا کریں. یہ ایک بنیادی چیز ہے. لیکن اگر وہ نصاب کے برابر نہیں ہے، والدہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہو رہی، تو یہ پیسے ان کے ہیں، ان کی اجازت سے جو وہ کہیں اس کے مطابق اس کو خرچ کر سکتے ہیں. بغیر ان کی اجازت سے اپنی مرضی سے اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرنا چاہیے. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ کچھ بھی نہ کرے. مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی جب شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبادات کو بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیحات کرے. اور ایک روایت خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے یا جن کے پاس استطاعت نہیں ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ انہوں نے بتایا کہ میں قربانی نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس میں یعنی عید کے دن اپنے ناخن تراش لیں، اپنے بالوں کو کاٹ لیں، اور جو بھی اضافی زائد بال ہوتے ہیں جو کاٹے جاتے ہیں ان کو صاف کر لیں. تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے باعث ثواب ہوگا اس قربانی کے برابر. یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اور وہ اس طرح اپنے آپ کو پاک صاف کر لے قربانی کے دن اپنے بال تراشنے کے حوالے سے، ناخن کاٹنے کے حوالے سے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ان کا عمل قربانی کے اجر و ثواب کے برابر ہو جائے گا. لیکن اس روایت سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں یعنی جو یہ 10 دن چل رہے ہیں ان میں یہ لوگ یعنی جن پر قربانی نہیں ہے یا جو قربانی نہیں کر سکتے تو وہ بھی ناخن کاٹنے یا بال کاٹنے سے بچیں. تو ایسا نہیں ہے. ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ بات وضاحت سے بیان کی تھی کہ بال کاٹنے، ناخن تراشنے سے بچنے کا جو حکم ہے یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو قربانی کرنے والے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جو قربانی کریں گے. ان کے لیے ان دنوں میں یہ ایک سنت بیان کی گئی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، بالوں کو کاٹنے سے، ناخن تراشنے سے، اور پھر جب وہ اپنی قربانی کر لیں تو پھر اس کے بعد وہ یہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن جو حضرات قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ ان دنوں میں ان کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی ان کے لیے اس کو سنت بھی نہیں قرار دیا گیا. یہ ایک علیحدہ روایت ہے کہ وہ پھر قربانی والے دن یہ ایک اہتمام کریں تو ان کو وہ یہ عمل ان کا قربانی کے برابر ثواب کا باعث بن جائے گا. اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ
جیسے ابھی سوال آیا آخر میں مینا کی توسیع کے حوالے سے کہ جو مینا کا میدان ہے وہ کافی وسیع ہو گیا ہے، تو اس میں مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک مجبوری کا معاملہ بھی ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو اس بڑی تعداد میں ہونے کی وجہ سے ہم اس میں کسی کو بھی یعنی کہ خصوصاً جو شرکاء ہیں حج کے جو شریک ہیں حجاج کرام ہیں، ان کو تو کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نہ کسی کو اس میں گناہ گار ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جو قیام ہے مینا کا، اور یہ خصوصاً 8 ذی الحجہ جو وہاں پر ہے اس وقت، اور جبکہ اب حجاج کرام مینا کی طرف رات سے رواں دواں ہو چکے ہیں، اس میں اب آج کل اس رش کی وجہ سے بہت ساری سنتوں کی بھی اب خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ ان میں ایک تو یہی ہے کہ مینا کے لیے جو روانگی ہے وہ اب گزشتہ رات جو گزر گئی رات اسی سے وہ مینا کی طرف روانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اصل جو سنت کے مطابق تھا وہ یہ کہ حرم پاک میں حرم مکہ میں ظہر ادا کر کے، بلکہ ظہر سے پہلے وہ مینا کی طرف روانہ ہو اور 4 نمازیں پھر وہاں پہ مینا میں، اور اگلے دن پھر فجر کی نماز بھی وہاں پہ پڑھیں، لیکن اب یہ رات سے شروع کر دیتے ہیں تو پھر فجر اور اس کے بعد کی نمازیں، تو جس طریقے سے اس کو یعنی قافلوں کو پہلے روانہ کیا جاتا ہے رش کی وجہ سے، تو اسی طریقے سے زیادہ ہجوم کی وجہ سے وہ مقامات میں بھی توسیع مسلسل ہو رہی ہے، تو اب مینا کی توسیع کی وجہ سے وہ مزدلفہ تک معاملہ پہنچ چکا ہے، اور جدید مینا یا قدیم مینا یہ سب کا سب اب وسیع بہت زیادہ اس میں وسعت کر دی گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اگر یہ کہ کوئی آدمی بالفرض حاجی مینا میں نہیں بھی پہنچ سکا یا ڈائریکٹ مزدلفہ چلا گیا یا کوئی حرم پاک میں ہی رہا، تو اس کی وجہ سے ویسے بھی کوئی دم لازم نہیں آتا، نہ حج کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، ایک مینا میں قیام نہ کرنے کی وجہ سے یہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی دم لازم نہیں آتا ہے، اور یہاں چونکہ ایک مجبوری کا بھی معاملہ ہے تو امید یہی ہے کہ ایسی صورت میں حجاج پر اپنی اس مجبوری کی وجہ سے زیادہ رش ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور ایک انہوں نے جانور کے بال کے کاٹنے کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو ایسی صورت میں جانور میں کوئی عیب لازم نہیں آتا ہے، تو اس صورت میں قربانی اس کی جائز ہو جائے گی۔ عیب ظاہر ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے جانور کی منفعت میں اس کے فائدے کے اندر خاص طور پر کوئی کمی آ جائے، کہ یا یہ کہ اس کا بالکل حسن و جمال ہی اس کا وہ خراب کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں جیسے کہ کوئی اس کے پاؤں میں کوئی ایسا لنگ پیدا ہو گیا ہے یا کوئی عضو کے اندر نقص پیدا کر دیا گیا ہے، تو یہ چیزیں خاص طور پر عیب میں شمار کی جاتی ہیں۔ یہ آج کے سوالات تھے جن کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے، اور آج بنیادی طور پر ہمارا عنوان بھی قربانی کے کچھ مسائل کے حوالے سے تھا، اور اس کے علاوہ خاص طور پر یہ کہ یوم عرفہ، اب کل وہاں پہ حرم پاک میں یوم عرفہ ہے، یوم الحج ہے، خاص طور پہ عرفات کے اندر جو حجاج وقوف کریں گے اس کی مناسبت سے یہاں سے بھی انشاءاللہ مسلسل پروگرام پیش کیے جائیں گے، اور خاص طور پہ عرفہ کا روزہ جو رکھا جاتا ہے تو وہ ہم نے شروع میں بتایا کہ یہ ہمارے اعتبار سے یہاں منگل کے دن وہ یوم عرفہ جو کہلائے گا اس میں اس روزے کی فضیلت ہے، اور کل کے دن پیر کے دن کی مناسبت سے بھی روزہ رکھیں، یقیناً یہ سعادت کی بات ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، مزید دیگر امور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تمام باتیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔